ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ وہ بندہ خوش کیوں ہے۔ یار کیا فائدہ ایسے پیسے کا کہ آپ کا بھائی آپ کے پاس بیٹھا ہے اور وہ آپ سے وہ بات نہ کر پائے جو وہ کہنا چاہتا ہو، تو آپ کے پیسے کا کیا فائدہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے ہم میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ، یہ شاید آپ بھی ایسے ہوں، شاید میں بھی ایسا ہوں، ہم میں سے اکثر لوگ دوسروں کی خوشیاں کھانا چاہتے ہیں، دوسروں کو غمگین دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی حق حلال کی کمائی ہوئی پیسے جو ہم لوگ محنت سے کماتے ہیں، حق حلال سے کماتے ہیں، ہم ان کو حرام کاموں پہ لگا کے دوسروں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ لوگ پتہ نہیں کتنے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو جا کے دم درود کرواتے ہیں، کالے جادو کرواتے ہیں دوسرے لوگوں پر، اور اپنی حلال کی کمائی جا کے ان کو دیتے ہیں۔ جو بھی کالے جادو کرنے والے ہوتے ہیں، جو بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو دین کے بگوڑے ہوتے ہیں نا، ہم اپنی حق حلال کی کمائی ان کو جا کے دیتے ہیں کہ فلاں بندے کا گھر اجاڑنا ہے، فلاں بندے کی زندگی کو اجیرن کرنا ہے، اور فلاں بندے کے ہم رزق میں بندگی کرنی ہے، جبکہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہو۔ جب تک ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فرمایا ہے، ہم اس میں ٹکا بھی نہ آگے کچھ کر سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی کمی کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے لوگوں کی سوچ کس طرح ہے؟ ہمارے لوگوں کی سوچ یہ ہے، اگر کوئی بندہ پیسہ کما رہا ہے نا، تو وہ اس کی سوچ یہ ہے کہ میں پیسہ کما کے نا فلاں بندے کو نیچا دکھاؤں گا، اس کے روز کے ٹائم نا اس نے مجھے خاک چٹوائی تھی، اس نے مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی، اب میں جب امیر بنوں گا نا، میرے پاس جب پیسہ آئے گا تو میں بھی اس کو نیچا دکھا کے اس کی عزت کم کروں گا، جبکہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے آپ لوگ، نہ آپ کے بس میں ہے۔ عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی ہے، اور بندے کے اعمال پہ عطا کرنی ہے، بندے کے اعمال کیسے ہیں۔ اگر ہم لوگ یہی سوچ رکھیں کہ یار میں پیسہ کماؤں گا تو اس کو نیچا دکھاؤں گا، وہ پیسہ کمائے گا تو وہ مجھے نیچا دکھائے گا، بھائی نہیں، پیسہ اگر آپ لوگوں نے کمانا ہے، دولت آپ لوگوں نے اگر کمانی ہے، تو اس نیت سے کمائیں کہ جس بھی بندے نے آپ کی تذلیل کی ہے اپنے عروج کے وقت، آپ نے اس بندے کو احساس دلانا ہے کہ بھائی پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، رشتے ضروری ہوتے ہیں، محبتیں ضروری ہوتی ہیں، تعلق ضروری ہوتے ہیں، پیسہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جس دن ہمارے ذہنوں میں یہ سوچ بیٹھ جائے گی نا، اس دن ہم لوگ خوشگوار زندگی، سکون کی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ یار کیا فائدہ ایسے پیسے کا کہ آپ کا بھائی آپ کے پاس بیٹھا ہے اور وہ آپ سے وہ بات نہ کر پائے جو وہ کہنا چاہتا ہو، تو آپ کے پیسے کا کیا فائدہ؟ آپ تو پھر کذاب ہیں نا، کہ آپ اس کا درد بھی نہیں سن سکتے، نہ وہ آپ کو درد سنا سکتا ہے کہ کہیں بھائی میرا یہ نہ سمجھ لے یار مجھ سے پیسے نہ مانگ لے گی۔ ہم اکثر اوقات یار آپ کا 4-5 لاکھ کا موبائل کس کام کا ہے جب اس پہ کسی اپنے کی کال ہی نہیں آنی، یا آپ نے اس اپنے موبائل سے کسی اپنے کو کال کر کے اس کا حال حوال ہی نہیں پوچھنا، اس کے درد میں شریک ہی نہیں ہونا۔ آپ کے گھر میں 50 لاکھ 1.5 کروڑ کی گاڑی کھڑی کس کام کی جب آپ کسی اپنے کو اس گاڑی میں ڈال کے ہاسپٹل ہی نہیں جا سکتے، آپ اپنے گھر، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کی طرف نہیں جا سکتے اس گاڑی میں بیٹھ کے، تو اس گاڑی کا کیا فائدہ؟ صرف اس لیے رکھی ہے اپنے گراج میں کھڑی رہی اور لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوں، یا لوگ مجھ سے جلیں کہ اس کے پاس گاڑی ہے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ بھائی جس دن ہماری سوچ بدلے گی اس دن ہماری دہلیز پر خوشیاں آئیں گی، ہم دوسروں کو خوشی پہنچائیں گے تو ہماری طرف خوشی آئے گی۔ جب تک ہم دوسروں کی خوشیاں کھاتے رہیں گے ہماری دہلیز پر کبھی بھی خوشیاں قدم نہیں رکھیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تو سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے ہمارا اسی کی طرف آ جاتے ہیں۔ اشرف المخلوقات کا کام کیا تھا؟ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے کوئی کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عبادت ان سے بھی کروا سکتا تھا۔ ہمارا کام تھا اپنے دوسرے بھائیوں کے کام آنا، اللہ کی باقی مخلوق کے کام آنا، اور ہم لوگوں نے اشرف المخلوقات بننے کی بجائے ہم نے شیطان بننے کو ترجیح دی۔ ہم لوگ شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ہم لوگ انسانوں کا جینا حرام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوق کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ ایون کہ یار ہم لوگ بے زبانوں پر ظلم کرتے ہیں، بے زبانوں پر اتنا ظلم کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں شاید آپ نے دیکھا ہو سندھ میں ایک اونٹ کی ٹانگ کاٹی تھی، اس طرح کے پتہ نہیں کتنے واقعات آتے ہیں۔ ہم اشرف المخلوقات ہونے کی صفت جو ہے نا ہمارے اندر، اس کو بھول چکے ہیں۔ اشرف المخلوقات کی صفت کو پہچانے، اپنے سب سے پہلے اپنے آپ کو پہنچانے ہمیں فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ کس لیے؟ کہ ہم اشرف المخلوقات سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، اور سب سے اعلیٰ مخلوق کیا کر رہی ہے آج کے دور میں؟
दूसरों पर जादू टोना करवा रही है, दूसरों की खुशियां तबाह कर रही है, दूसरे को घरों में लड़ाई झगड़े फसाद पैदा कर रही है। खुदारा अपने आप को पहचाने, और सबसे बड़ी जो बात है और सबसे आला जो हमारा मुकाम है कि हम उम्मत किस नबी की है, हमारे नबी ने हमें क्या सिखाया था। अब एक छोटी सी आपको हदीस बयान कर देता हूँ। हमारे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था कि जब तुम कब्रिस्तान के पास से गुजरो तो वो जो मुर्दा है कब्रिस्तानों में, उनकी मगफरत की दुआ करो। क्या हुक्म दिया गया? जो मुर्दा है उनकी मगफरत की दुआ करो। हमें हुक्म ये दिया गया, लेकिन हम लोगों ने तो जिंदा इंसानों को जीना आराम कर रखा है, तो मुर्दों के साथ हम क्या करते होंगे। खुदारा अपने नबी की तालीमात पर अमल करें, अपने रब की तालीमात पर अमल करें, अपने रब के हुक्म को माने, उसी में हमारी भलाई है। अगर हम लोग बागी हो गए ना, हम लोग शैतान के नक्शे कदम पर चल पड़े, तो तबाही है, बर्बादी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अपने रिश्तों को मजबूत करें। पैसा, दौलत, कारोबार ये कोई मायने नहीं रखता। आपकी आज आंखें बंद होगी ना, तो आप जिस औलाद के लिए चोरी या डकैती या दूसरों को लूट मार कर रहे हैं ना, ये औलाद आपकी कब्र पर फातिहा खानी करने नहीं आएगी। आप अपने तौर पर किसी कब्रिस्तान में जाना, वहां पर देखना जो सबसे खस्ता हाल कब्र होगी ना, पूछ लीजिएगा वो वहां के सबसे अमीर बंदे की होगी, जिसने चोरी या डकैती या दूसरों के हक मार के पैसा कमाया था और अपनी औलाद के लिए छोड़ के गया था। और वही औलाद वो पैसा खर्च करने में मसरूफ है, उनको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि जाके बाप की कब्र पर मिट्टी डाल दे, बाप की कब्र पर पानी का छिड़काव कर दे, बाप की कब्र को साफ कर दे, उसकी मगफरत की दुआ कर दे। आपकी औलाद ने आपके काम तब आना है जब आप उनके हलक में रिज़्क़े हलाल का लुकमा जाने देंगे। अगर आप आराम कमाएंगे तो आपके साथ अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। आपके साथ वही सलूक होगा जो किसी बागी के साथ होता है, जो दीन का बागी हो जाता है, जो अल्लाह ताला के अहकामात से मुकर जाता है, अल्लाह ताला के अहकामात से हट जाता है ना, जो सलूक उस बंदे के साथ होगा वही आपके साथ होगा। कि आपने अल्लाह ताला के अहकामात नहीं माने, आप लोगों ने अपनी औलाद के लिए वो माल कमाया जिससे मना किया था हमारे नबी ने भी और हमारे रब ने भी। तो कोशिश करें रिज़्क़े हलाल कमाएं, पैसा इस नीयत से कमाएं, दौलत इस नीयत से कमाएं कि हम सबसे पहले इसमें से गरीबों का हक निकालेंगे, गरीबों तक उनका हक पहुंचाएंगे, उसके बाद खुद पर लगाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा चलते हैं, हम पहले खुद खाते हैं, जो थोड़ा बहुत बचा कुचा हो वो फिर किसी गरीब को देते हैं, मस्कीन को देते हैं, और वो भी हकदारों को नहीं देते। जो हमसे मांगने आ जाता है उसको हम लोग दे देते हैं और समझते हैं कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। नहीं भाई, सफेद पोश लोगों को ढूंढे, उनके घरों में जाएं, वो जो कदम भी चल के जाएंगे ना, उनकी भी नेकियां मिलेंगी आप लोगों को। अल्लाह ताला की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करें, दूसरों की खुशियों का ख्याल रखें, इंशाल्लाह आप कभी भी गमज़दा नहीं होंगे, कभी भी गमगीन नहीं होंगे। ये अल्लाह ताला का वादा है। अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दूसरों की इस्लाह करें। अगर कहीं कोई गलती कुताही कर लेता है बंदा, उसको माफ़ करके गले से लगाएं, उससे खुद माफ़ी मांग लें, आपकी शान में कमी नहीं आएगी, इससे बढ़ के और ज़्यादा इज्जत बढ़ेगी। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, अल्लाह की रज़ा के लिए उसको माफ़ करके देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा, आपकी ज़िंदगी आसान होना शुरू हो जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।